بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ 3 دن ہو گئے تھے، موسلادھار بارش برس رہی تھی جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک میرے دوست واجد کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو واجد کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، اسے کیا ہوا؟ میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا؟ واجد نے روتے روتے بتایا کہ اس کی امی فوت ہو گئی ہیں اور میں جلدی سے آ جاؤں۔ واجد کا گھر ہمارے شہر سے کوئی 15 کلومیٹر دور کھاریا میں تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور اتنی دیر میں بارش بھی ہلکی ہو گئی۔ تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل نکالا اور امی کو بتایا کہ واجد کی امی فوت ہو گئی ہیں اور میں وہاں جا رہا ہوں، مجھے وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ میں جیسے ہی اپنی گلی سے نکلا تو ایک لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے پریشان حالت میں دیکھا۔ اس لڑکی کو میں کیا، پورا محلہ جانتا تھا۔ کوئی اسے طوائف کہتا تھا اور کوئی بکاؤ مال۔ اس لڑکی کا نام مہرین تھا۔ میں جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی کہ پلیز ہارون صاحب میری بات سنیں۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ نکلوں ادھر سے، پھر پتہ نہیں میں کیا سوچ کے رک گیا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ وہ کہنے لگی میں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے لگی تھی۔ باہر گلی والا دروازے کو تالا لگا دیا ہے لیکن چابی اندر رہ گئی ہے، آپ میری مدد کریں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ کہنے لگی پلیز میری مدد کر دیں۔ میں نے گلی کے ایک بچے کو دیوار کے سہارے اس گھر کے اندر اتارا۔ تالے کی چابی اندر ٹیبل کے اوپر رکھی تھی۔ اس لڑکے نے چابی باہر پھینکی، باہر کا تالا کھول کر لڑکے کو باہر نکالا اور چابی مہرین کے حوالے کر کے خود اپنے دوست واجد کے گھر چلا گیا۔ اس موقع پر مجھے اپنے ابا جان کی شدت سے یاد آئی جو ہم کو روتا ہوا چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے۔ کل خانی کروا کر میں واپس آ گیا۔ ایک دن میں باہر نکلا تو مجھے مہرین کا خاوند مل گیا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں نے اسے مجھے کہا کہ تم کو ایک لڑکی کا نمبر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یار، مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا یار ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھو، اتنی خوبصورت آواز تم نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ آخر ایک رات میں نے اس نمبر پر کال کی۔ آگے سے اس لڑکی نے کال اٹینڈ کی۔ کہنے لگی جی کون اور کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے اس کی آواز کے سحر میں ایسا ڈوبا کہ بولنا ہی بھول گیا۔ اس نے غصے سے یہ کہتے ہوئے کال ڈراپ کر دی کہ اگر بات نہیں کرنی تو پھر کال کیوں کی؟ کچھ دیر بعد اس نے مجھے کال کی تو میں نے پھر کال اٹینڈ کی۔ اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگی پہلے آپ کی کال آئی تھی پر آپ نے ہم غریبوں سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ میرا نام مہرین ہے۔ اس نے پھر میرے محلے کا نام لیا۔ اس کا نام اور اپنے محلے کا نام سن کر مجھے تو جھٹکا لگا کیونکہ مہرین تو میری گلی میں ہی رہتی تھی جس کو میں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کس گلی میں رہتی ہیں؟ اس نے میری والی گلی کا نام لیا۔ پھر میں نے اس سے اجازت مانگ کر کال ڈراپ کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ مہرین کے خاوند نے مجھے اپنی بیوی کا نمبر کیوں دیا؟ مہرین کے خاوند کا نام نعمان تھا۔ میں نے سوچا کہ غلطی سے اس نے اپنی بیوی کا نمبر دے دیا ہوگا۔ اگلے دن نعمان گلی میں مل گیا۔ میں نے کہا نعمان یار تم نے غلطی سے اپنی بیوی کا نمبر مجھے دے دیا تھا۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا ہارون صاحب آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں، نمبر میں نے غلطی سے نہیں دیا تھا بلکہ خود دیا تھا۔ جائیں موج کریں، اگر موڈ بنا تو کچھ چائے پانی دے دینا۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیران پریشان ہو گیا۔ پھر ایک رات مہرین کے نمبر سے مجھے کال آئی۔ میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی تو ٹائم دیکھا کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ماں نے کال اٹینڈ کی تو مہرین کی کھنکھناتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، جناب کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ جب تم مجھ سے ایک دفعہ ملاقات کرو گی تو پھر تم کو اپنا نام بتاؤں گا۔ کل ملاقات ہو سکتی ہے کسی جگہ پر؟ میں نے اس سے کہا تاج ریسٹورنٹ پر ٹھیک 12 بجے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ پھر کچھ دیر باتیں کی اور ہم سو گئے۔ میں نے ٹھیک 12 بجے رات ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ویٹر سے کہا کہ میری ایک دوست آنے والی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ کچھ ہی منٹ بعد مہرین گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام ہارون بتایا۔ میں نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا، وہ آرڈر لے کر چلا گیا۔ پھر میں نے کہا مہرین ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تمہارے خاوند نعمان نے مجھے تمہارا نمبر دیا کہ اس سے گپ شپ لگاؤ، موج کرو اور اگر موڈ ہو تو چائے پانی دے دینا، اور سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہرین ایک طوائف ہے۔ اس نے کہا ہارون یہ سچ ہے کہ میں ایک طوائف ہوں، میں یہ کام شوق سے نہیں کرتی۔ میرے خاوند نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟
اتنی دیر میں واٹر کھانا لے کر آیا، کھانا رکھ کر وہ چلا گیا۔ میں نے مہرین سے کہا پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد مہرین اپنے لفظوں میں کہانی شروع کی۔ میری 3 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی۔ ہمارا گھرانہ اتنا امیر اور اتنا غریب نہ تھا۔ میرے ابا کی موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ تھی۔ دکان پر 3-4 لڑکے کام کرتے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے پر گئی تو باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے کالے سے تھے، ہاتھوں پر بھی کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں سبزی والا شاپر تھا۔ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام جمیل ہے اور میں آپ کے ابو کی ورکشاپ سے آیا ہوں۔ استاد جی نے سبزی بھیجی ہے۔ اس نے سبزی کا شاپر میری طرف بڑھایا۔ میں نے شاپر بڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ بے دہانی سے اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھوں کی کالک میرے گورے ہاتھ میں لگ گئی۔ جلدی سے شاپر پکڑ کر میں اندر آ گئی، اپنے ہاتھ میں لگی کالک کو دیکھنے لگی۔ وہ کالک مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جمیل کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جمیل بھی بہانوں بہانوں سے ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا اور ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ پھر میں نے جمیل کو باہر ملنے لگی۔ ایک دن جمیل نے مجھ سے کہا کہ مہرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم گھر سے آ جاؤ، ہم کسی اور شہر میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے اور اپنا زیور بھی لے آنا، کیونکہ اس زیور پر صرف تمہارا حق ہے، اور میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں 12 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤں گی، تم بھی پہنچ جانا۔ میں دوسرے دن ریلوے اسٹیشن پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد جمیل بھی آ گیا۔ اس نے ٹکٹ خریدی، گاڑی آئی اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک اسٹیشن پر اتر گئے۔ وہ ملتان شہر تھا۔ ہم نے گاڑی سے اتر کر قریبی ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور دونوں سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے جمیل کو جگایا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جمیل مجھے کہنے لگا، مرین، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے جسے چاہا اسے حاصل کیا۔ آج ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ اب بہت جلد ہم شادی کر لیں گے۔ پھر وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ میں مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں اور آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں جاؤ، پر جلدی آنا۔ جمیل چلا گیا۔ شام کو اکیلا ہی واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگا کہ ابھی تک کوئی مولوی صاحب ایسا نہیں ملا جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھائے، اس لیے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے دن وہ مجھے لے کر ایک کوٹھی نما گھر میں لے آیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک مولوی اور 2 بندے اور تھے، اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ جمیل کہنے لگا کہ یہ ہماری شادی کے گواہ ہیں۔ مولوی صاحب نے بس سورہ فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی، ہمیں مبارکباد دی اور کہا اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نہ کسی نکاح نامے پر دستخط کروائے، نہ کوئی نکاح رجسٹرار تھا۔ میں تو جمیل کو پانے کی خوشی میں سب بھول گئی۔ ویسے بھی مجھے اتنا کچھ اس وقت پتہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جمیل مجھے دھوکہ دے رہا ہے، بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے تو خود سے بڑھ کر جمیل پر ہی یقین تھا۔ ایک ہفتہ ہمارا ہر دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا۔ آخر ایک دن ایسا طلوع ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندھیر کر گیا۔ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو جمیل نظر نہ آیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی، پتہ نہیں جمیل کہاں چلا گیا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی، پر جمیل نہ آیا۔ میں نے اپنے پیسے اور زیور دیکھے تو وہ غائب تھے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ جمیل میرے پیسے اور زیور لے کر بھاگ گیا ہے۔ ویٹر کھانا دینے آیا تو جمیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم اس کو بارے میں پتہ ہے؟ اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا بھولی لڑکی، وہ تو لڑکیوں کو بیچنے کا دھندا کرتا ہے اور وہ پیسے لے کر چلا گیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو رہا تھا۔ ویٹر نے مجھے کہا کہ ہوٹل کے مالک سیٹھ رحم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں ویٹر کے ساتھ ہوٹل کے مالک کے کمرے میں گئی تو سیٹھ نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ قیامت کی رات مجھ پر گزری، مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میری یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں مجھے نیند آئی تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور چائے کا کپ اور ساتھ ایک پراٹھا دیا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اس نے کہا میرا نام فاریہ ہے، تم کو یہاں لایا گیا ہے۔ سدرا بائی اس کوٹھے کی مالکہ ہے۔ اس سے آگے مجھ میں سننے کی ہمت نہ رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے فاریہ سے کہا میرا تو نکاح ہوا تھا جمیل کے ساتھ، جمیل کو آپ بھول جاؤ، وہ تمہیں چودھری کے ہاں بیچ گئے ہیں۔ میں ایک نوجوان کی محبت کے جال میں آپ پھنسی ہوں اور اب پچھتا رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا میں جمیل کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی، اور میری ماں میرا باپ مجھ پر اتنا زیادہ اعتماد کرتے تھے، پر میں ان کا اعتبار اپنے پاؤں تلے روند کر گھر سے نکل آئی۔ میں سوچنے لگی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں بھی تھی۔
اس نے آتی ہی مجھے کہا، مہرین مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہوا ہے، تم جمیل کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو، لیکن وہ تمہیں ہمارے ہاتھ بیچ گیا ہے، یہ تھا اس کا پیار۔ مجھے پتا ہے اب تم گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ جو لڑکی ایک دفعہ گھر سے نکل آئے وہ دوبارہ گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ نہ گھر اور نہ معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے، اور نہ تمہارے گھر والے۔ اب مہرین ہمارے لیے مر گئی، اب ہمارے اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے آج رات سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں رات کو سوچتی رہی کہ میں نے جمیل کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کو چھوڑا، لیکن اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا۔ اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ سدرا بائی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کیا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ بڑے بڑے تماشبین مجھے دیکھنے آتے، اور جب میں ناچتے ناچتے گانا گاتی تو تماشبین اٹھ کر مجھ پر روپیوں کی بارش کر دیتے۔ ان میں ایک ایسا بھی تماشبین تھا، بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا، اور دوسرے تماشبینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا۔ جب وہ اٹھ کر چلا جاتا، اس کی جگہ جہاں پر وہ بیٹھتا تھا وہاں 100 کا نوٹ پڑا ہوتا تھا۔ حالانکہ دوسرے تماشبین کوئی 500 کوئی ہزار کے نوٹ مجھ پر نچھاور کرتے تھے۔ وہ تھا تو ایک نوجوان، مگر ایک دیکھنے میں ایک شریف خاندان سے لگتا تھا۔ وہ اس بدنام بازار حسن میں کیوں آتا تھا، یہ سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا۔ میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلے گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے صبح کا نظارہ دیکھا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو چل پڑا تھا۔ پھر میں ہر روز سیر کو جانے لگی۔ ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی۔ میں نے پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی تو ساتھ سڑک میں کافی لوگ پیٹ کی خاطر دہاڑی لگائے نظر آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکا جو میرا گانا سننے آتا تھا اور ہر روز 100 کا نوٹ ادھر رکھ جاتا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں نے نزدیک جا کر اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا، دہاڑی لگانے کے لیے کھڑا ہوں، اسے رات کو آپ کا گانا سننے بھی تو آنا ہے اور 100 روپے بھی تو آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا، کیوں اس بدنام جگہ پر آتے ہو؟ اس نے کہا، آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں، آپ کا گانا اور آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اس سے بازار حسن جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام دلاور ہے۔ میں نے کہا، میرا نام مہرین ہے۔ مہرین، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی ہے، بہن کی شادی ہو گئی ہے، میں خود بھی اب اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے دلاور، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے دھوکہ مت دینا، میں نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں۔ اس نے کہا، میں تم کو اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں نے کہا، کل تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں آ کر ایک بیگ تیار کیا جس میں کافی روپے رکھے اور سو گئی۔ صبح ہوئی تو سدرا بائی اور سب سو رہے تھے۔ میں نے بیگ اٹھایا، برقع پہنا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ پھر میں مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ دلاور پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ دلاور نے گجروالا کی 2 ٹکٹ لیے۔ گاڑی دن کے 2 بجے آئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے برقع اتار دیا۔ ہمارے سامنے ایک مرد اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ کب اسٹیشن پر رکی؟ رات کا اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ دلاور چائے لینے کے لیے گاڑی سے نیچے اترا تو چائے کا اسٹال ٹرین سے ذرا دور تھا۔ دلاور جیسے اسٹال پر پہنچا تو گاڑی چل پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی۔ دلاور نے کافی دوڑ لگائی، لیکن وہ گاڑی پر سوار نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی اور لڑکی نے مجھے دلاسا دیا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ میرا کزن تھا، ہم گجرانوالہ جا رہے تھے کہ دلاور گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کرو، جب گجرانوالہ آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کدھر جاؤں گی، پھر مجھ پر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی ایک اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہ گجرات کا اسٹیشن تھا۔ میں سمجھی کہ ابھی گجرانوالہ آگے ہے۔ اتنی دیر میں نعمان نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جاگ گئے۔ گجرات اسٹیشن کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ گجرانوالہ اسٹیشن تو گزر گیا، ہم سو گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی، تم ہمارے ساتھ ہمارے شہر لالا موسیٰ چلو، بعد میں ہم تم کو جہاں کہوگی چھوڑ آئیں گے۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم لالا موسیٰ اسٹیشن پر اترے۔ نعمان اور لڑکی جس کا نام شکیلا تھا مجھے گھر میں لے آئے۔ اس گھر میں کوئی اور نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ نعمان کے بقول وہ اس کی ماں ہے۔ میں نے رات وہاں بسر کی۔ اگلے دن شکیلا چلی گئی۔ دن پر دن گزرتے گئے اور 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نعمان نے مجھ سے کہا کہ مہرین، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا آگے پیچھے تو کوئی نہ تھا نہیں۔ میں نے نعمان سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں نعمان کا کیا کاروبار تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو نعمان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں نے کہا، دیکھوں کہ وہ کہاں گیا۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے نعمان کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا
जमीला रात 12 बजे तुम साजिद साहब के यहाँ चली जाना, मैंने इससे पेमेंट ले ली थी। इसकी बात सुनकर मुझे पता चल गया कि नुमान लड़कियों का कारोबार करता है। रफ्ता रफ्ता हमारे 2 बच्चे हो गए। एक दिन नुमान रात को अपने एक दोस्त के साथ आया। नुमान ने दोस्त को बैठक में बिठाया और मुझे चाय लाने को कहा। चाय लेकर गई तो नुमान के दोस्त ने हजार हजार के काफ़ी नोट दिए और कहा, यार कुछ खाने के लिए ले आओ। नुमान मुझसे कहने लगा, महरीन तुम असलम के साथ बैठकर चाय पियो, मैं खाने का सामान लेकर आता हूँ। जब नुमान चला गया तो नुमान का दोस्त मेरे साथ आकर बैठ गया। मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगा। मैंने कहा ऐसा मत करो तो इसने कहा कि मैं तुम्हारे खामद को इस काम के काफ़ी सारे पैसे दिए हैं और ये काम तुम्हारे खामद ही की मर्जी से हो रहा है। इसके बाद कभी किसी को घर ले आया, कभी किसी को, यहाँ तक कि महरीन ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। फिर वो अपने घर लौट गई और मैं अपने घर आ गया। कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे पता चला कि नुमान फौत हो गया। महल्ले के काफ़ी बंदे इसके जनाजे पर गए, लेकिन मैं ना गया क्योंकि मेरा दिल ही ना माना। महरीन के अब 2 बच्चे हैं, वो इनको पालने के लिए गलत राह पर चल पड़ी है। कभी कोई इसके घर में जा रहा होता है तो कभी रात को इसके घर से कोई निकलता है। एक दिन मैंने इसे कहा कि तुम किस राह पर चल पड़ी हो, तुम सुधर जाओ। तो वो कहने लगी, हारून साहब मैंने एक गलती की थी अपने घर से भागने की, अपने माँ बाप को धोखा देकर, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। मुझे धोखे पे धोखे मिले हैं, मैं कहाँ से कहाँ आ पहुँची हूँ। फिर इन बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। मैं गुनाहों की दलदल में पूरी तरह फंस गई हूँ, अगर निकलना भी चाहूँ तो नहीं निकल सकती। मैं इसकी बात सुनकर चुप हो गया और नम आंखों के इसको छोड़कर आगे चल दिया। सच है कि जो बेटियां माँ बाप की इज्जतों को पामाल करती हैं, इनकी सारी जिंदगी गुनाह और जिल्लत की लपेट में आ जाती है।